بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، آج کے اس انتہائی اہم اور ضروری مسئلے پر بات کریں گے جس کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے؟ کیونکہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے غسل کر لیا ہے تو اب انہیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کے برعکس سمجھتے ہیں کہ غسل کے باوجود وضو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ غسل اور وضو دونوں الگ الگ عبادات ہیں اور دونوں کا مقصد طہارت حاصل کرنا ہے۔ وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں ٹکنوں تک دھونا، جبکہ غسل میں پورے جسم کو پاک پانی سے اس طرح دھونا کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر لیتا ہے اور غسل کے دوران وہ وضو کے تمام ارکان کو بھی ادا کر لیتا ہے تو کیا اس کا وضو بھی ہو جائے گا؟ تو ناظرین، اس مسئلے کا جواب تفصیل سے سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ اور فقہا کے اقوال کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے ہاتھ دھوتے، پھر وضو فرماتے جیسے نماز کے لیے کیا جاتا ہے، پھر غسل فرماتے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، اور اسی ترتیب پر اکثر علماء کا عمل ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی غسل کرتے ہوئے وضو کے تمام ارکان کو ادا کر لیتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا۔ فقہاء کرام نے اس مسئلے کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غسل کرتے وقت وضو کے تمام ارکان کو وضو کی نیت کے ساتھ ادا کر لیا، یعنی چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے، سر کا مسح کیا اور پاؤں دھوئے تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا، بشرطے کہ نجاست نہ ہو، اور لہٰذا نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ البتہ اگر غسل جنابت ہے، یعنی ایسا غسل جو احتلام یا جماع کی وجہ سے فرض ہو گیا ہو، تو اس صورت میں بعض فقہاء کے نزدیک وضو الگ سے کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ غسل جنابت بذات خود طہارت کبریٰ کا ذریعہ ہے اور وہ وضو کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر غسل میں وضو کے افعال ادا کر دیے جائیں اور نیت بھی موجود ہو تو وضو بھی ہو جاتا ہے، مگر اگر کوئی ان افعال کو چھوڑ دے یا نیت نہ کرے تو پھر وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا موقف یہی ہے کہ غسل سے وضو اس وقت ہوگا جب وضو کی نیت کی جائے اور تمام افعال وضو کے مطابق کیے جائیں۔ لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ غسل کرتے وقت اگر کوئی شخص چہرہ، ہاتھ، سر اور پاؤں اسی ترتیب سے دھو لیتا ہے جس ترتیب سے وضو میں کیا جاتا ہے، اور نیت بھی وضو کی شامل ہوتی ہے تو وضو ہو جاتا ہے، دوبارہ الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مگر یہاں پر ایک نکتہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص غسل کے دوران وضو کی نیت نہیں کرتا یا وضو کے ارکان پورے نہیں کرتا تو پھر اس پر الگ سے وضو کرنا واجب ہوگا اگر وہ نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مثلا اگر کسی نے صرف سر پر پانی بہایا، جسم دھو لیا لیکن چہرہ یا پاؤں نہیں دھوئے تو اس کا غسل تو ہو جائے گا اگر نیت کی ہو، لیکن وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگ نلکے کے نیچے کھڑے ہو کر پورے جسم پر پانی بہا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ پاک ہو گئے، حالانکہ انہوں نے وضو کے ارکان ادا ہی نہیں کیے، اسی لیے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک وضو نہ کریں۔ یاد رکھیں، نماز کے لیے وضو فرض ہے، چاہے آپ نے غسل کیا ہو یا نہیں۔ اگر غسل ایسا ہو جس میں وضو کے افعال مکمل نہ ہوں تو وضو لازمی طور پر الگ کرنا پڑے گا۔ ناظرین، یہ مسئلہ اس لیے بھی عام لوگوں کو الجھا ہوا ہے کیونکہ اکثر لوگ وضو اور غسل کے فرق کو صحیح طرح سمجھتے نہیں۔ کچھ سمجھتے ہیں کہ غسل ہر حالت میں وضو کو شامل کر لیتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں۔ جب تک غسل میں وضو کے افعال اور نیت نہ ہو، وضو نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی صرف نہا کر آ جائے
اور کہے کہ اب میں نماز پڑھ لوں گا، تو اس سے پہلے وہ چیک کرے کہ کیا اس نے چہرہ دھویا، کونیوں تک ہاتھ دھوئے، سر کا مسح کیا اور ٹخنوں تک پاؤں دھوئے۔ اگر ہاں اور وضو کی نیت بھی کی تھی تو نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کچھ لوگ غسل کے بعد بالکل لاپرواہی سے نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر سوچے کہ ان کا وضو ہوا بھی ہے یا نہیں۔ یہ غفلت بہت عام ہے، خاص طور پر نوجوان طبقے میں، اور غسل جنابت کے بعد فوراً نماز کی نیت کر لیتے ہیں لیکن وضو کے ارکان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وضو کا ایک الگ مقام ہے۔ وضو بذات خود ایک عبادت ہے، اور قرآن میں اس کا حکم آیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یعنی اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونوں تک دھو لو، اور سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لو۔ یہ آیت وضو کی فرضیت کو واضح کرتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص غسل کرتا ہے اور اس غسل میں وہ ان تمام افعال کو کرتا ہے جن کا ذکر اس آیت میں ہے، تو وضو بھی ہو جائے گا بشرطے کہ نیت بھی ہو۔ لیکن اگر نیت نہ ہو یا افعال مکمل نہ ہو تو پھر وضو نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ بہتر اور محفوظ طریقہ یہی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے یا دوران غسل وضو کر لیا جائے تاکہ شک نہ رہے اور نماز میں دل جمی ہو۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی نے غسل جنابت کر لیا اور بعد میں اسے یاد آیا کہ اس نے وضو کی نیت نہیں کی تھی تو کیا اب دوبارہ وضو کرے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غسل کے دوران وضو کے تمام ارکان ادا کیے تھے تو نیت کی کمی کی وجہ سے احتیاطاً وضو کر لینا بہتر ہے تاکہ نماز میں کوئی شک نہ رہے۔ اگر وضو کے ارکان ہی پورے نہ کیے ہوں تو پھر وضو کرنا واجب ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی یہ مسئلہ اہم ہے، کیونکہ حیض و نفاس کے بعد جب وہ غسل کرتی ہیں تو اکثر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب وضو بھی کرنا پڑے گا یا نہیں۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ اگر غسل میں وضو کے افعال شامل کر لیے اور نیت بھی کی تو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے علماء کرام ہمیشہ یہ تلقین کرتے ہیں کہ غسل میں وضو کو شامل کر لیا جائے تاکہ شک و شبہ باقی نہ رہے۔ ناظرین، آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ طہارت دین اسلام میں ایک عظیم نعمت ہے۔ طہارت کے بغیر نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت اور نہ ہی دیگر عبادات۔ اسی لیے ہمیں ان مسائل کی مکمل سمجھ ہونی چاہیے تاکہ ہم دین کے احکامات پر صحیح طرح عمل کریں۔ اگر آپ کو آج کی یہ باتیں فائدہ مند لگیں تو لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس اہم مسئلے سے آگاہ ہو سکیں، کیونکہ اکثر لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے اور نماز جیسی عبادات میں غفلت کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے اور ہمیں ہر قسم کی نجاست ظاہری و باطنی سے پاک رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔